آج ہم نے قرآن حکیم کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ رب جل کے پاک قرآن کی سورہ لیل کی آخری کچھ آیات کریمہ ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے عظمت و شان و رفعت اور مقام حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا۔ رب کا قرآن فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اس لیے کہ اس نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا تاکہ اس کا تزکیہ ہو۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، مال خرچ کرنے کا مقصد نہ تو دنیا کی کوئی غرض ہے اور نہ کسی کے احسان کا بدلہ چکانا، بس اپنے رب کائنات عز و جل کو راضی کرنے کے لیے وہ یہ عمل کر رہا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عن قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ قرآن حکیم کی ان آیات کریمہ میں میرے کریم آقا علیہ السلام کے اس فرمان پاک کا خلاصہ ہے کہ جب آپ نے اپنے سچے عاشق، مصیبتوں میں جکڑی ہوئی ہستی حضور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ امیہ بن خلف آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے، کبھی سر میں ایک گلی میں رستہ ڈال کر گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر آپ کو گھمایا جا رہا ہے، کبھی آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جا رہا ہے، اور کبھی دہتے ہوئے کولوں پر آپ کو لٹایا جا رہا ہے، اور آگے سے یہی کہا جا رہا ہے کیا اب بھی تو اپنے رب کا نام لے گا، کیا اب بھی تو اللہ تعالیٰ عزر کا ذکر کرے گا؟ تو قربان جائے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کی زبان پر اس پر بھی یہی کلمہ تھا، احد احد، ہاں میرا رب ایک ہے، میرا رب کائنات ایک ہے، تمہارے 360 جو معبود ہیں وہ جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک بھی ہے اور وہ سچی ذات بھی ہے۔ تو امتحان کا وقت قریب آ گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کے قریب سے گزرے تو جناب بلال پر ظلم ہو رہا تھا، حضور علیہ السلام کا دل پسیج گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہتا ہے یا تو اس کو در مصطفیٰ عطا فرما دیتا ہے، یا پھر آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم اس پر فرما دیتا ہے۔ تو حضور کی نگاہ کرم ہو گئی، سرکار اپنے غلاموں میں بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے میرے بلال پر بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ستم ڈھایا جا رہا ہے، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو میرے غلام، میرے سچے عاشق بلال کو امیہ بن خلف سے آزاد کرا دے؟ بس حضور کا اتنا فرمانا تھا، پھر عاشقوں کے امام کھڑے ہو گئے، تاجدار صداقت کھڑے ہو گئے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور چپکے سے جا کر آپ نے کیا کیا، ایک حسین و جمیل غلام لیا، بہت سارا مال لیا، امیہ بن خلف کے پاس چلا گیا، کہنے لگا بلال کا سودا کرے گا؟ امیہ بن خلف سوچنے لگا کہ یہ کالا کلوٹا غلام ہے، حبشی النسل ہے، تو اس کا صدیق کیا مجھے دے گا؟ کہنے لگا ابو بکر اس کے عوض میں مجھے کیا دے گا؟ فرمایا جو تو چاہے۔ اس نے کہا ایک حسین و جمیل غلام چاہیے، غلام دے دیا، پھر رقم بتائی، آپ نے وہ رقم بھی دے دی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا لیا۔ دنیا دار ہے نا، وہ عقل سے سوچتا ہے۔ امیہ بن خلف کہنے لگا ابو بکر میں نے تو سنا تو بڑا دانشمند تاجر ہے، تو بڑا عقل مند ہے، مگر آج تو تجارت میں دھوکہ کھا گیا، آج تو نے ایک حسین و جمیل غلام دے کر اور مال کثیر دے کر تو نے جو سودا کیا ہے بلال کا، یہ تو خسارے کا سودا ہے، یہ حبشی النسل غلام ہے کہ جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور تو اتنا مال دے کر جا رہا ہے، آج تو گھاٹے میں رہ گیا۔ فرمایا نہیں، میں گھاٹے میں نہیں، بلکہ میں تو بہت ہی سستا سودا کر کے جا رہا ہوں، بہت سستا سودا کر کے جا رہا ہوں۔ کیوں کہ آج میرے کریم آقا، میرے محبوب آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا بلال کو آزاد کرانے کا، تو اگر تم مجھ سے میری ساری رقم بھی مانگتا، جو شے بھی مانگتا، میں تمہیں تجھے وہ بھی عطا کر دیتا اور بلال کو ضرور آزاد کراتا، کیونکہ بلال کی قدر وہ کیا جانے، اسے کیا پتا، وہ عقل سے سوچ رہا تھا۔ اور عشق والے جو ہوتے ہیں تو وہی نمبر لے جاتے ہیں۔ سچ کا کہنے والوں نے عشق دے چلے نمبر
अलैहि वसल्लम व रज़ी अल्लाह ताला अन। तो हज़रत बिलाल को लेकर जब सिद्दीक़ अकबर बारगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में हाज़िर हुए, मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए, हजूर खुश हो गए। और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सामने पाकर सिद्दीक़ अकबर से हजूर फरमाने लगे, प्यारे अबू बकर, जो माल तूने बिलाल को आज़ाद कराने के लिए दिया है, उस माल में से हमें भी शरीका लो। ये जो तूने सौदा किया है, इसमें हमें भी हिस्सेदार बना लो। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, सोनिया मैं भी आपका हूँ, मेरा माल भी आपका है। मैं भी आपका हूँ, मेरा माल भी आपका है। और हजूर, मैंने बिलाल को खरीद कर आपके रुखे अनबर पर आज़ाद कर दिया। तो ये है आशिकों की बात, मोहब्बत वालों की बात। मोहब्बत वाले कोई भी बात है उसको इश्क के साथ देखते हैं, उसको अल्लाह और अल्लाह के महबूब के फरमान के मुताबिक देखते हैं। हम दुनिया वाले हैं, हर चीज़ को हम सिर्फ अकल से परखते हैं। बाज़ औक़ात अकल के फ़ैसले पीछे रह जाते हैं, मोहब्बत वाले आगे गुजर जाते हैं। जैसे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने जो सौदा किया। तो मेरी काबिल कदर माओ और प्यारी बहनों, उस वक़्त अल्लाह ताला ने सूरह लैल की आखिरी आयात करीमा का नज़ूल फरमाया। तो कुरान पाक ने बता दिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको अल्लाह ताला जल जहन्नम से दूर रखेगा और आपको दाखिल जन्नत फरमाएगा। और आपने जो बिलाल को ख़रीदा, ना तो बिलाल का आपके ऊपर कोई एहसान था, ना आपको उससे कोई मतलब था। बस मामला क्या था, इल्लब्तिगा वजहि रब्बिल आला, बस अपने रब्बे कायनात को राज़ी करने के लिए आपने ये काम किया। और आपका रब्बे कायनात जल आप रज़ी अल्लाह ताला पर राज़ी भी हो गया। मेरी काबिल कदर माँ और प्यारी बहनों, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है सिद्दीक़। तो सिद्दीक़ के कई माने हैं। एक सिद्दीक़ का माना है दोस्त, एक सिद्दीक़ का माना है तस्दीक करने वाला, एक सिद्दीक़ का माना है सच कहने वाला। और उलमा इकराम फरमाते हैं एक सिद्दीक़ का माना ये भी होता है जो उसकी ज़ुबान से निकल जाए अल्लाह ताला उसको पूरा करके दिखा देता है। जिसकी मिसाल कुरान पाक के 12वें पारे में आप देख सकते हैं सूरह यूसुफ में, कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में दो कैदी आए, जब आप भी कैद खाने में थे, और उन्होंने आकर आपके सामने अपना अपना ख्वाब बयान किया। तो एक बोला कि ए प्यारे यूसुफ, मैंने ख्वाब देखा कि मैं अंगूर का सीरा निचोड़ निचोड़ कर उससे शराब बना रहा हूँ और अपने बादशाह, अपने रब को, अपने बादशाह को पिला रहा हूँ। तो इसकी ताबीर बता क्या है। और दूसरा बोला कि प्यारे यूसुफ, मैंने ख्वाब देखा कि मेरे सर पर रोटियाँ रखी हुई हैं और परिंदे आकर उस रोटियों को नोच नोच कर खा रहे हैं। तो मेरी भी ख्वाब की ताबीर बयान कर दें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि देखो, अल्लाह ताला की ज़ात आलमुल गैब व शहादत है, वो सबसे बढ़कर इल्म वाली है। हाँ, अगर तुम अल्लाह ताला की वहदानियत को मानो और अल्लाह ताला के पाक नबियों पर ईमान रखो तो फिर मैं तुम्हें इसकी ताबीर बताऊंगा। उन्होंने आपकी बात पर लब्बै कहा। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर ताबीर बताई। वो पहला जो कहता था कि मैं बादशाह को अंगूर का सीना निचोड़ कर उसकी शराब पिला रहा हूँ, तो इस पर इल्ज़ाम था, ये दोनों कैदी थे ना, पहले पर इल्ज़ाम ये था कि इसको, इसने और दूसरे ने, जो दूसरा शख्स जिसको ख्वाब आया था, दोनों ने मिलकर, एक था बादशाह का साकी, बादशाह को जाम पिलाने वाला, दूसरा था बादशाह का बावर्ची। तो दोनों पर इल्ज़ाम ये था कि दोनों ने बादशाह के खाने में जहर मिलाई। तो बादशाह को मारने का इन्होंने प्लान बनाया था, इस वजह से ये दोनों कैद खाने में थे। तो अब उसने जब ख्वाब बयान किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले को कि तू जो अपने ओहदे पर पहले फायद था, दोबारा तुझे आज़ादी मिल जाएगी और दोबारा तू बादशाह का साकी भी बन जाएगा। तो ये पहले के ख्वाब की ताबीर थी। और दूसरे को आपने बताया कि अन करीब तुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा, तुझे फांसी दी जाएगी और तेरे सर को, तेरे गोश्त को जो है वो परिंदे नोच नोच कर खाएंगे। आपने ये ताबीर बयान कर दी। अच्छा, अब जिसको वो फांसी का आपने बताया था, वो कहने लगा यूसुफ अलैहिस्सलाम, मुझे तो कोई ख्वाब आया ही नहीं, मैं तो बस अपनी तरफ से कह रहा था, झूठ मूठ कह रहा था, मैंने कोई ख्वाब देखा ही नहीं। आपने फरमाया कि तूने ख्वाब देखा या नहीं देखा, मगर जो मैंने कह दिया अल्लाह ताला उसे वैसे करके दिखाएगा। क्यों?
آپ کا لقب ہے یوسف ایھا صدیق، اے یوسف اے صدیق۔ فرمایا جو میں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ اسے ویسا کر کے دکھا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ایسا ہی ہوا جیسے آپ نے فرمایا تھا، پہلا شخص جو تھا وہ رہا ہو گیا اور اپنے عہدے پر فائد ہو گیا، ساقی بن گیا، اور جو دوسرا تھا تو اس کو اسی طرح پھانسی لگی اور پرندوں نے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھایا۔ تو اس روایت نے بتا دیا کہ صدیق کا ایک معنی ہوتا ہے کہ جو اس کی زبان سے نکل جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے دکھا دیتا ہے۔ بے شک سبحان۔ اب آئیے بارگاہ ابوبکر صدیق میں ایک غزوے سے واپسی پر علماء کرام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے تو سرکار کے غلام بھی ساتھ تھے۔ سامنے ایک عورت آ گئی تو اس کا بیٹا اس غزوے میں شہید ہو گیا تھا۔ اس عورت نے میرے کریم آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ میرا بیٹا، حضور میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو سرکار نے سوچا اگر میں یقین میں اس کو بتاؤں گا اس کا بیٹا شہید ہو گیا تو ماں ہے تو نہ برداشت کر سکے گی، فرمایا تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر حضور چلے گئے۔ اب پیچھے غالباً حضرت عمر فاروق آ رہے تھے۔ ان سے پوچھا پیارے عمر میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو وہ سوچنے لگے کہ اس کا بیٹا تو شہید ہو گیا ہے، تو سرکار نے اگر اس کو بتایا ہوتا شہید ہو گیا جو مجھ سے نہ پوچھی تو اس میں کوئی راز ہے۔ فرمایا کہ تمہارا بیٹا پیچھے آ رہا ہے کہہ کر وہ بھی آگے چلے گئے۔ پھر عثمان غنی کی باری آئی، وہ بھی یہی کہہ کر چلے گئے۔ مولا علی بھی آئے، وہ بھی یہی کہہ کر چلے گئے، حتیٰ کہ آخر میں صدیق اکبر رہ گئے۔ ابوبکر صدیق کی باری آ گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ ماں چونکہ ہر ایک سے پوچھ رہی تھی اور پوچھ کر تھک گئی، کہنے لگی ابوبکر جتنے بھی گزرے ہیں سب سے میں پوچھ رہی، آقا علیہ السلام سے میں نے پوچھا، عمر فاروق سے پوچھا، عثمان غنی سے پوچھا، مولا علی سے پوچھا میرا بیٹا، تو وہ کہنے کے پیچھے آ رہا ہے۔ اب پیچھے تو تیرے سوا مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، بتا میرا بیٹا کہاں ہے؟ اب بیٹا تو شہید ہو چکا تھا، بس زبان صدیق اکبر سے نکلا ماں پیچھے آ رہا ہے۔ جب ماں نے دیکھا واقعی بیٹا پیچھے چلا رہا تھا، بیٹا واقعی پیچھے چلا رہا تھا۔ کیوں کہ صدیق کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی زبان سے نکل جائے میرا رب بڑی شان والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سچ کر کے دکھا دیتا ہے۔ یہ مقام ہے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جن کا علم بھی شان والا، جن کا حلم بھی شان والا، جن کی سخاوت بھی شان والی، جن کی دیانتداری بھی شان والی، جن کی حکومت بھی شان والی، جن کی آن بھی شان والی، جن کا خاندان بھی شان والا۔ بے شک سبحان۔ آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام میں، انبیاء کرام میں یوسف علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جو 4 نسلوں سے اللہ کے نبی، کتنی نسلوں سے؟ 4 مثلا خود اللہ کے نبی، آپ کے ابا جان یعقوب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، ان کے ابا جان اسحاق علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، ان کے ابا جان ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی۔ اب 4 نسلوں سے آپ ہیں اللہ کے نبی۔ تو صدیق اکبر کی بارگاہ میں آ جائیں یہ میرے حضور کے صحابی ہیں تو یہ بھی 4 نسلوں سے صحابی ہیں۔ مثلا خود حضور کے صحابی، آپ کے والدین میرے حضور کے صحابی، بے شک آپ کی اولاد حضور کی صحابی، اور آپ کا پوتا بھی میرے حضور کا صحابی۔ تو یعنی 4 نسلوں سے اللہ تعالیٰ دل نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام، یہ شان عطا فرمائی ہے کہ یہ صحابی بھی ہیں اور آپ کا گھرانہ ایمان والا بھی ہے، اور جنہوں نے اپنا ہر سب کچھ مال تھا، جان تھی، ہر شے کو میرے حضور کی محبت پر قربان کر دیا۔ اور کہنے والا سچ کہا، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، 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 پوچھو رسول پاک تو، ہاں پوچھو رسول پاک تو عزت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو عزت صدیق دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.25 سال میرے آقا علیہ السلام کے دین کا پہرا دیا، دین اسلام کی خدمت فرمائی، بڑی
امانتداری کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ، اور جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو اپنے غلاموں سے فرمانے لگے. پہلے اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا، عائشہ مجھے یہ بتا، جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا تو کون سا دن تھا؟ کس دن حضور کا وصال ہوا؟ عرض کیا کہ ابا جی ان کا دن تھا وصال کا پیر شریف، پیری شریف والے دن آپ کا وصال ہوا. تو فرمان لگے مجھے رب سے یہ توقع ہے، یہ یقین ہے کہ اللہ بھی مجھے پیر کے دن وصال دے گا. اور ایسا ہی ہوا. پھر آپ کا جب قریب المر وقت آیا تو گھر والوں کو کچھ وصیتیں کی. ایک وصیت یہ بھی تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے مجھے نہلا دھلا کر جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے اسی کا مجھے کفن پہنانا. گھر والوں نے عرض کیا کہ اگر بازار سے نیا لباس منگوا لیا جائے کفن کے لیے کپڑا تو اس میں کیا حرج ہے؟ فرمایا لباس نیا ہو یا پرانا بالآخر بوسیدہ ہو جاتا ہے. بندے کے ساتھ اس کے عمل جائیں گے، بندے کے ساتھ اس کے عمل ہی جائیں گے. لباس نیا ہو یا پرانا ہو بالآخر وہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، وہ بوسیدہ ہو جائے گا. اور دوسری وصیت آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے مجھے نہلا دھلا کر کفن پہنا کر میرے جسد کو، میری میت کو در مصطفیٰ پر لے جانا. کہاں لے جانا؟ در مصطفیٰ پر لے جانا، اور جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا یا رسول اللہ علیہ وسلم کا آپ کا یار صدیق آیا ہے، آپ کا وفادار یار آیا ہے جو غار میں بھی ساتھ، شہر میں بھی ساتھ، گاؤں میں بھی ساتھ، مکہ میں بھی ساتھ، مدینہ میں بھی ساتھ، جنگ میں بھی ساتھ، امن میں بھی ساتھ. کوئی ایسا موقع نہیں سونیا کہ جس نے آپ کے ہر موقع پر آپ کی غلامی نہ کی ہو، آپ کی خدمت نہ کی ہو. اب دنیا سے چلا گیا، دل میں یہ خواہش تھی کہ آپ کے قدموں میں جگہ نیت ہو جائے. تو حضور مہربانی فرمایا جی حضور کی بار میں عرض کرنا اگر خود بخود روضہ مصطفیٰ کا دروازہ کھل جائے اور حضور کی بارگاہ سے مجھے اذن مل جائے تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کر دینا. تو یہ عاشقوں کے امام کی یہ آرزو ہے. پتہ چلا مدینہ شریف سے ہم ہی محبت نہیں کرتے، صدیق اکبر کی ذات بھی محبت کرتی ہے. حضور علیہ السلام سے فقط ہم ہی محبت نہیں کرتے اہل سنت و جماعت، میرے حضور سے اللہ بھی محبت کرتا ہے. رب کائنات کے بندے صدیق اکبر بھی محبت کرتے ہیں، عمر فاروق بھی محبت کرتے ہیں، عثمان غنی بھی محبت کرتے ہیں، مولا علی بھی محبت کرتے ہیں، بلال حبشی محبت کرتے ہیں، ابوذر غفاری محبت کرتے ہیں، سلمان فارسی محبت کرتے ہیں، حضرت مقداد محبت کرتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر محبت کرتے ہیں. سارے حضور کے غلام میرے حضور سے محبت کرتے ہیں. تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے ہم اہل سنت و جماعت پر کہ ہم حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور رب کی بات میں دعا بھی کرتے ہیں اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی پاک محبت کا صدقہ ہمارے دلوں میں بھی حضور علیہ السلام کی عشق اور محبت کی شمع کو روشن کرنا. تو میری قابل قدر ماں پیاری بہنوں وصیت ہو گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا وصال پاک ہو گیا، اور جب آپ کو نہلا دھلا کر آپ کی میت کو مدینہ طیبہ کے بازاروں سے گزارا جا رہا تھا اور آپ حضور کے روضے کی طرف جا رہے تھے تو عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا قلم وجد میں آتے آپ فرماتے ہیں وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جاؤں رو میرے جسے میں نوچو رجاوے جدوں. وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جاؤں رو میرے جسے میں نوچو رجاوے جدوں. تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو، تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو لے کے لنگنا مدینے دے بازار چو. تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو لے کے لنگنا مدینے دے بازار چو. شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خیر منگنا ہمیں تیری سرکار چو. صدقہ اپنے غلاماں دا دے سونیا خالی جاواں نہ میں تیرے دربار چو. صلی اللہ علیہ وسلم.
تو قصہ مختصر، بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں جب ابوبکر صدیق کا جنازہ لایا گیا تو حضور کی بارگاہ میں غلاموں نے عرض کیا حضور آپ کا غلام آ گیا، کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں۔ تو فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ روضہ مصطفیٰ کا دروازہ خود بخود کھل گیا، کسی نے کھولا نہیں، کھولنے والا نظر نہیں آیا، خود بخود در مصطفیٰ کا دروازہ کھل گیا اور میرے حضور علیہ السلام کی قبر انور سے آواز آئی، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ حبیب کا معنی ہے دوست، پیارا، محبت والا۔ تو جواب آیا کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ پھر آقا علیہ السلام کے قبر انور میں ہی، روضہ پاک میں ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حضور کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ میرے حضور اپنے غلاموں کی صداؤں کو سنتے ہیں، جو حضور کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے حضور التجا کرنے والوں کی التجاؤں کو سنتے ہیں، اور حضور کرم فرمائیں تو مہربانی فرما کر اپنے غلاموں کی آرزوؤں کو بھی پورا کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ عقیدہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، یہ صدیقہ حضور کے غلاموں کا عقیدہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بارگاہ صدیقیہ سے فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال پاک 22 جمادی الثانی شریف 13 سن ہجری کو آپ کا وصال پاک ہوا، تو تمام مائیں بہنیں اپنے گھروں میں اہتمام کریں۔ ہم 11ویں شیعہ کے بھی ماننے والے ہیں، مولا علی کے بھی ماننے والے ہیں، تو بارگاہ صدیقیہ کے بھی ہم خادم اور غلام ہیں۔ تو آپ کے احصال اسباب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے آپ کی روح کے احصال اسباب کے لیے ختم وغیرہ دلائیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کے غلاموں کا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مصیبتوں کو، تمام پریشانی کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔